صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب غسل اور باب الغسل کی آخری حدیث اس وقت پڑھیں گے۔ آج ہم 282 سے لے کے 286 تک 5 حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے۔ یہ سب ایک ہی موضوع پہ ہیں، اس لیے ہم حدیث پہلے پڑھ لیں گے اور پھر ان کی مشترکہ تشریح جو ہے ان کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اگلا باب جو ہوگا باب الحیض وہ شروع ہوگا۔ تو اس باب میں یعنی جو ذیلی باب امام بخاری نے باندھا ہے آج کا، اس کا عنوان ہے کینونۃ الجنب فی البیت اذا تودع قبل ان یغتسل، کہ جنوبی شخص جب غسل سے پہلے وضو کر لے تو اس کا گھر میں رات گزارنا۔ پوری یہ جو حدیث ہیں اسی موضوع پر ہیں کہ جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کے درجے کیا ہیں۔ تو اس میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 282۔ یہ حدیث حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں عن ابی سلمہ قال سألت عائشہ، کہ حضرت ابی سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد وهو جنب، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے حالت جنابت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا قالت نعم ویتودع، کہ ہاں سو جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 283، اس میں بھی یہی بات ہے۔ عن نافع عن ابن عمر، حضرت نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایرقد احدنا وهو جنب، کہ کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا تودع احدکم فلیرقد، کہ تم میں سے کوئی جب جنابت کی حالت میں ہو، وہو جنب، جنابت کی حالت میں ہو تو وہ وضو کرے اور پھر وہ سو سکتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی حضرت عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن اور حضرت عروہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب، کہ جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے، غسل فرجہ وتودع للصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے اور جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کر لیتے۔ مطلب یہ کہ سونے کا اگر ارادہ کرتے تو پھر پہلے استنجا کرتے اور اس کے بعد وضو فرماتے اور پھر سو جاتے۔ پھر اگلی حدیث جو ہے یہ بھی حضرت نافع سے ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال استفتى عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، پوچھا، اینام احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو؟ قال نعم اذا تودع، فرمایا ہاں جبکہ وہ وضو کر لے۔ آخری حدیث جو ہے 286، یہ بھی اسی موضوع پہ ہے، اور وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر انہ قال، عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ذکر عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، ذکر کیا، انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ مجھے رات کو یا کسی کو اگر رات کے وقت جنابت لاحق ہو جائے، فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تودع واغسل ذکرک ثم نم، وضو فرما لیں اور استنجا کر لیں اور پھر سو جائیں۔ یہ ترتیب نہیں ہے، مطلب یہ صرف وا جو ہے اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے، مطلب ترتیب ایسے نہیں ہے کہ پہلے وضو کریں اور پھر استنجا کریں۔ اچھا بہن، یہ ساری حدیث ایک ہی موضوع پہ ہیں اور ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور اہم مسئلہ ہے، سوالات بھی اس کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس میں ایک حدیث جو مسلم کی ہے اور سنن نبی داؤد کی ہے، جو ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں، کہ کوئی شخص جب کسی گھر میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، یا کسی گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو یا جنوبی ہو، تو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اب اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے اس درجے میں نہیں ہے جو کہ صحیح حدیث ہوتی ہیں، لیکن ظاہرہ مسلم میں آئی ہے، کوئی نہ کوئی درجہ اس کا ہے، لیکن اس کی جو علماء نے اس پہ بات کی ہے، اس کی جو تشریح کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ ایسا شخص
جو حالت جنابت میں ہوتا ہے لیکن غسل جنابت کرتا ہی نہیں، یا بہت زیادہ تاخیر کر دیتا ہے، یا وہ زیادہ دیر تک جنابت کی حالت میں رہتا ہے اور اسی حالت میں پھرتا رہتا ہے، تو وہ اگر گھر میں مستقل رہتا ہے اور اس کو غسل کو ترجیح نہیں سمجھتا اور اس کو پاکی نہیں سمجھتا، مطلب یہ کہ اس کو پاکی حاصل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے کوئی غسل میں تاخیر کرتا ہے لیکن نماز کے ٹائم تک لازماً کر لیتا ہے، تو اس میں اس کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال لیکن اس کے جو درجے ہیں یہ میں سمجھنے چاہیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت لاحق ہو گئی جنابت کی حالت میں، تو فوری طور پہ غسل کرے اور اس کے بعد سو جائے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور اسی میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غسل نہیں کر سکتا، کوئی ایسی وجہ ہے اور سو جانا چاہے، تو پھر وضو کر لینا چاہیے، یعنی استنجا کریں، جسم دھوئیں اور وضو کر کے سو جائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور یہ مستحب ہے، یعنی یہ پسندیدہ طریقہ ہے، یعنی وضو کر کے سو جانا پسندیدہ ہے۔ غسل کرنا فوری طور پہ یہ فرض نہیں، غسل فرض تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس فوراً اٹھ کے کیا جائے، اس میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ فوراً کیا جائے، لیکن اگر فوراً نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو کریں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ وضو بھی نہیں کر سکتے اس وقت، یا نہیں کیا، یا سستی طاری ہو گئی، تو کم از کم استنجا کر لیں اور اس کے بعد سو جائیں، لیکن وہ بھی اتنی دیر نہ کریں کہ نماز متاثر ہو جائے، کہ نماز کو کسی حالت میں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ پاکی کے لیے ہے، اور زیادہ دیر تک انسان کا ناپاک رہنا ظاہراً نامناسب ہے، اور اگر ناپاک گھر میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی گھر میں لوگ ناپاک ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک ناپاک رہتے ہیں، تو پھر یہ بات ہے کہ فرشتے تو پاک جگہوں پہ آتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ تو شیاطین ہوتے ہیں، غسل خانے جو ہیں شیاطین کا گڑھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی گندی جگہ، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہا جائے، اور اگر کوئی مجبوری ایسی ہے، کوئی وجہ ہے، تو پھر اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ بہت دیر تک ناپاکی کی صورت رہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو غسل جنابت ہے اس کا تصور اسلام میں ہے، باقی مذاہب میں اس کا تصور نہیں، اور خاص طور پہ آج جو مغرب کی صورتحال ہے، یا جو ترقی یافتہ سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، وہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو صورتحال ہوتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو یعنی ایک تو یہ لوگ ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ زنا عام ہے ان معاشروں کے اندر، زنا عام ہو، غسل نہ کیا جائے، اور ایک سے دوسری عورت کے پاس اور اس سے اپنی بیوی کے پاس، تو یہ جو ایڈز اور دوسری ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، ظاہر ہے جب ایک سے دوسری عورت اور اس طرح کے کام کیے جائیں گے تو بیماریاں بھی اسی طرح سے ٹرانسفر ہوں گی، اور اسی دوسرے سے بہت سی جنسی بیماریاں اور بھی ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہیں، اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں جب معاشرے کے اندر صفائی اور طہارت کا انتظام نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، جو غسل جنابت اللہ تعالیٰ نے لازم کیا، فرض کیا، تو یہ ایک طرف تو بہت ساری بیماریوں سے بچانے والا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ شہوت کو ٹھنڈا کرتا ہے، کہ ایک انسان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، غسل اس کا بہت بڑا علاج ہے کہ اس سے اس کے مزاج کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور وہ ان بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اور ایک ٹھہراؤ مزاج کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح سے جو وضو ہے، وضو بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ اگر فوراً وضو کر لیا جائے گا تو وہ بھی اس کیفیت کو ٹھنڈا کر دے گا کہ جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور وہ اعتدال پہ آ جائے گا، اور اس سے بھی اس کی جیسے ہارٹ کی اور بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جس میں انسان کا اعتدال پہ آنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اعتدال پہ آئے گا اور شہوت کا زور ٹوٹ جائے گا، اور انسان ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ دوسری جو پاکی کی حالت ہے، پاکی ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو روحانی طور پہ بہت اچھا رکھتی ہے، کہ انسان پاک ہوتا ہے تو اس کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، اس کی یعنی ہر چیز جو ہے تصورات بھی پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک انسانوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو پاکی جلد از جلد حاصل کرنا، اور اگر پوری پاکی نہیں حاصل کر سکتے تو پھر کم از کم وضو کر لینا، تاکہ جو فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور اس میں خاص طور پہ مردوں کے لیے جو طبا نے لکھا ہے، طبیب حضرات نے، کہ وہ اگر زیادہ دیر تک گندی حالت میں رہتے ہیں تو اس سے ان کو بہت سارے نقصانات پہنچ سکتے ہیں، اس لیے استنجا کرنا اور وضو کرنا
مستحب ہے، اور ہمیں اسلام جو ترغیبات دیتا ہے وہ اجر کی صورت میں دیتا ہے۔ یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی، یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگی، یہ تو سیکنڈری ضمنی فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے کہ اللہ اپنی پسند ناپسند بتا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے اور اسی میں برکات ہے۔ تو برکات کیا کیا حاصل ہوتی ہیں وہ موضوع پھر الگ ہوتا ہے، اور اس کو ہم محققین نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو تحقیقات میں ہم بتا سکتے ہیں، ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور جاننا بھی چاہیے، لیکن ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جلد غسل کیا جائے، نہیں کر سکتے تو وضو کیا جائے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر نماز کے وقت سے پہلے لازماً غسل کر لیا جائے، اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر اور نماز خراب نہ ہو، قضا نہ ہو۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔